جی السلام علیکم. ریسنٹلی انڈین میڈیا، انڈین چینلز میں نے دیکھے ہیں، یقین کریں اس کے اندر سے نا جلنے کی اور مرنے کی اور تڑپنے کی جو ہے نا وہ آوازیں نکل رہی ہیں اور بو آ رہی ہے جلنے کی. ان کے ساتھ میرے خیال سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی. یہ باتیں کر رہے تھے 65-71 کی اس طرح کر کے، تو جو کچھ پاکستان نے کر دکھایا ہے، یا تو یہ مر جائیں ورنہ مرتے دم تک بھائی جان یہ تڑپ تو رہے گی ان کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے آپ انڈین چینل کوئی بھی آن کریں نا، اف، جھوٹ، بکواس، لومڑی سے کہیں زیادہ چالاکی اور جھوٹی بکواس پہ مبنی ساری باتیں کر رہی ہیں. ہاں ایک بات سے میں آپ سے ہندوستانیوں سہمت ہوں، آپ کی زبان میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں پاکستان آرمی نے واقعی آپ سے بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، اور مجھے خود غصہ ہے پاکستانی آرمی سے. پاکستانی آرمی نے دل دکھایا ہے اپنی قوم کا اور آپ کا. اب اپنی قوم کا کیسے دل دکھایا؟ بھائی جان عوام جو ہے وہ چاہ رہی تھی، اور انہوں نے کیا نام ہے نا ہر روز کے لیے نئے کپڑے سلوانے شروع کر دیے تھے، خواتین خصوصاً، بچے. وہ یہ کہہ رہے تھے بھئی جنگ شروع ہو رہی ہے، ہم نے ہر روز کے لیے ایک نیا جوڑا سلوانا. اور ان کے دل ٹوٹ گئے بیچاروں کے. اور درزی جو ہیں ان کی تو چاندنی ہوئی تھی، 5 انگلیاں گھی میں تھی ان کی. وہ ڈبل کیا ٹرپل پے کرنے کے لیے تیار تھے. یہ آواز سن رہے ہو؟ یہ رفائل جو ہے وہ نہیں ہے، یہ F-16 یا 17 پاکستان سے آ رہے ہیں ہندوستانیوں. تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ شکوہ ہے پاکستانی آرمی سے، ان کے دل ٹوٹ گئے. اور دوسری یہ بات ہے کہ میں ہندوستانی عوام کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. واقعی آپ نے دل دکھایا. آپ کو ذرا خیال نہ آیا وہ مودی کا آنا پاکستان میں، وہ ساڑیوں کا ایکسچینج ہونا، وہ آمبوں کا ایک دوسرے کو چھپانا. کوئی تھوڑا سا بندہ کسی کے ساتھ چائے بھی پی لینا تو ہولا ہاتھ رکھتا ہے. پاک آرمی نے ایک ایسا گھونسا دے مارا ہے، اور اتنی زور سے دے مارا ہے کہ اپنا منہ مسلتے ہوئے، پچھواڑا مسلتے ہوئے، جہاں ٹیکا لگا ان کو، امریکہ کے پاس پہنچے. مائی باپ بچا لو بچا لو، مر جائیں گے ہم تو. یہ انڈین صحیح بات کرتے ہیں، 71 کی یاد دلاتے ہیں، 65 کی یاد دلاتے ہیں. یہ دیکھو، یہ میرا خیال F-16 آ رہا ہے، بچ جاؤ. یہ F-17 آ رہا ہے، شور سن رہے ہو؟ تو بھائی آپ انڈین، آپ صحیح ہو اس معاملے میں. آپ نے واقعی ذلیل کرنا شروع کیا تھا، ادھر آئے تھے تھپڑ مار گئے، ادھر آئے یہ کر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے ساتھ جب ہمارے پاس نیوکلیر آیا ہے، اس کے بعد آپ کی 10,000 نسلیں بھی جو ہے نا یہ کبھی نہیں سوچ سکتی کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں. ابھی آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھ لیا، اندازہ لگا لیا، آپ کو بخوبی پتہ چل گیا کہ بھائی وہ پہلے جو ہم کھیلتے تھے نا، تھپڑ ادھر مارا ادھر مارا، یہ تو ایک گھونسا مار دیا آرمی نے. ان کو چاہیے تھا پاک آرمی کو آرام سے رہتے، پیار سے، ہلکے ہلکے سے، ہولے سے، تحمل مزاجی سے، پیار سے، محبت سے ان کو کوئی درس دیتے. آپ نے ایسا ایک گھونسا دے مارا ان کو سالوں کو کہ یہ اب میڈیا پہ بیٹھے چیخو پکار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا وہ نریندرا مودی کیا کہہ رہا ہے؟ ٹیررزم اور ٹاک نہیں جا سکتی، ٹیررزم اور ٹریڈ نہیں جا سکتا. ابے سالے تیرے ساتھ ٹریڈ کون کرے گا؟ تو خود اپنے ملک کا دشمن ہے، اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے اکسانے پہ تو نے یہ پنگا لیا، اب کبھی نہیں لے گا. تو تیرا خاندان کیا، تیری نسلیں نہیں لیں گی. پاک آرمی زندہ باد. آپ کو پتہ چل گیا اس چیز کا. لیکن شکوہ وہیں پہ ہے بھائی. ایک آپ کی عوام آپ سے ناخوش ہے، جنہوں نے کپڑے خریدے اور آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ چلو تھوڑا سا چلنے دیتے شغل میلہ. لیکن ظاہر بات ہے آپ لوگوں پہ پریشر تھا پاک آرمی پہ بہت زیادہ. بھی 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے
انہوں نے تو ملتان کے قریب سمندر بنا دیا اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر دوسرا وہ جو ساڑیاں ایکسچینج ہونا، آمبوں کا کھلانا پلانا، شادیاں اٹینڈ کرنا، مودی کی بڑکیں اور بکواسیات، اس کا تھوڑا سا لحاظ کر لیتے بھائی. ہم تو یہ سوچتے ہیں، ہم تو اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ نے چائے بھی پی لی ہے نا تو تھوڑا سا اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. آپ نے سالوں کو ایسا پچھواڑے ٹیکا لگایا ہے، ایسا گھونسا مارا ہے کہ ان کے 14 طبق کیا 18 طبق روشن ہو گئے. یہ دیکھو F-16 F-17 جا رہا ہے اپنی پرواز میں. تو ہندوستانیوں صبر کرو، عقل کے ناخن لو، سمجھو ریالٹی کو، جھوٹ پہ نہ جاؤ، جھوٹی بکواسیات نہیں کرو. یعنی کہ آپ کے سامنے امریکہ نے صاف انکار کر دیا تھا جب یہ آپ نے پہلا اٹیک کیا، اس نے کہا ہم انوالو ہی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی پشت پناہی کر رہا تھا. اس کے بعد دوسرے دن آپ نے شغل میلہ شروع کر دیا، تیسرے دن کر دیا. اب تیسرے دن تو پاکستان سے رہا نہیں گیا، ظاہر بات ان کی بھی کچھ اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. تو اب معاملہ میرے خیال سے جسے کہتے ہیں ہن سکون جے، اب معاملہ ٹھنڈا ہے. اب اپنا علاج کراؤ اور آپ میڈیا پہ تڑپتے رہو گے. جتنا جھوٹ کرنا ہے، جتنی مینیپولیشن کرنی ہے، غلط باتیں کرنی ہے، جھوٹ کرنی ہے، تو بھئی امریکہ کے پاس کون گیا؟ وہ ٹرمپ تو فوراً بول دے گا، اس نے بول بھی دیا ہے کہ یہ روتے ہوئے انڈین آئے میرے پاس، ورنہ اس نے تو لا تعلقی شو کی تھی. تو یہ کیا ایسا ہوا تیسرے دن کہ فوراً سیز فائر کرنا پڑا؟ پاکستان تو پہلے بھی نہیں جنگ چاہتا تھا، نہ 65 میں نہ 71 میں، لیکن آپ نے ایک شغل میلہ بنایا ہوا تھا کہ جب مرضی آؤ تھپڑ مار کے نکل جاؤ. ہن سکون جے. اب آپ نے دوبارہ اگر پنگا لینا ہے، جی بسم اللہ، اپنی تڑپ جو ہے نا، ایک وہ جسے کہتے ہیں جلن، اس کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے نا تو آ جاؤ. تھوڑا سا اور تھوڑی ہلو، تھوڑا سا اٹیک نہیں، تھوڑا سا ہلو گے نا پچھواڑے سے جاؤ گے آپ. بہت بری طرح آپ کا انجام بہت برا ہوگا. تو یہ فضول جھوٹی باتیں کرنا، اس طرح کرنا، پاک آرمی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے اندرونی اختلافات ہوں نہ ہوں، اور نہیں اختلافات، لیکن اتنی بات روز روشن کی طرح آیا ہے، پاکستانی آرمی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت بیٹ نہیں کر سکتی. اپنا خیال رکھو، یہ ٹیکا یاد رکھو، گھونسا یاد رکھو اور سو جاؤ. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹیبلٹس لے لو سکون کی، آ جائیں گی، مل جائیں گی آپ کو. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی، پاک عوام پائندہ باد.